والصلاة والسلام على رسول الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صدق اللہ العظیم۔ سب سب پر بیٹھے ایک بادشاہ جس نے اپنے محل کو بنانے کا حکم دیا اور اس نے اپنی پولیس سے کہا، اپنی فوج سے کہا کہ یہاں سے وہاں تک محل بنانا ہے۔ چنانچہ جس وقت زمین کا جائزہ لیا گیا تو اس کے اندر ایک بوڑھی عورت کا مکان آ گیا، چھوٹی سی جھوپڑی آ گئی۔ چنانچہ اس بوڑھی اماں سے کہا کہ آپ ایسا کریے، اپنا مکان دوسری جگہ لے لیجئے اور آپ کو اس سے اتنی زیادہ قیمت ملے گی کہ آپ خوشی سے اپنا بسر کر سکتے ہیں، مکان بنا کر بھی۔ چنانچہ اس بوڑھی اماں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں بہت اچھی بخوشی اپنی زندگی بسر کر سکتی ہوں، آپ اتنی قیمت دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو مکان ہے نا، جس وقت میں اپنے گھر سے نکاح میں آئی تھی تو میرے والد نے ایک وصیت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ بیٹی بات سن، تو نے اس گھر سے جب تک تیری سانس ہے نہیں نکلنا ہے، تیرا جنازہ نکلنا چاہیے۔ تو یہ میرے والد کی وصیت ہے، اب اگر میں اس مکان کو دے دیتی ہوں تو میرے والد کی وصیت جو ہے پامال ہو جائے گی، اس کے خلاف ہوگا، اس لیے میں اپنی یہ جھوپڑی نہیں دے سکتی۔ اب بادشاہ تو بادشاہ ہے بھائی، اگر ایک عام چودھری صاحب وہ بھی لٹ سے لے لے، کسی غریب سے، ایک پردھان ہو وہ بھی لے لے زور سے، ایک امیلا ہو تو اس سے تو اور بھی زیادہ طاقت ہے، وہ تو بادشاہ تھا بھائی، اس کا تو صرف حکم چلتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی فوج سے کہا کہ ایسا کرے، جس وقت یہ بوڑھی اماں تھی بھی وہ بیوہ، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، جس وقت یہ اپنی جھوپڑی سے نکل جائے گی اور روٹی روزی کمانے جائے گی تو آپ ایسا کرنا کہ اس کو یہاں گھسنے مت دینا اور جھوپڑی ہٹا دینا اور تعمیر کا کام شروع کر دینا۔ چنانچہ وہ بوڑھیا اپنی مزدوری کے لیے اپنی جھوپڑی سے نکلی اور جس وقت شام کو واپس لوٹتی ہے دیکھتی کیا ہے کہ اس کی وہ جھوپڑی وہاں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور اللہ کے حضور میں کھڑی کھڑی یہ دعا کرتی ہے اور یہ کہتی ہے، اللہ سے شکایت کرتی ہے، باقاعدہ اللہ سے سوال بھی کرتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اللہ، اگر میں یہاں نہیں تھی تو تو موجود تھا، تو جانتا ہے نا کہ میرا کوئی نگراں نہیں ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، تو تھا، تو میرا ذمہ دار تھا، میں تیری بندی تھی، کیا تو میرا مالک نہیں ہے، تو میرا خالق نہیں ہے، تو نے اس کی حفاظت نہیں کی، اس کی نگرانی نہیں کی، کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ سوال بھی بجا تھا، الفاظ بھی بہت اچھے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا پہنچتی ہے۔ یاد رکھنا اور غور سے سننے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مظلوم کی بددعا سے بچنا، مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بددعا کے اندر اور آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے پردے ہٹا لیتے ہیں اور مظلوم وہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، مظلوم وہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، جو اپنا بدلہ نہیں لے سکتا، وہ مظلوم ہوتا ہے۔ اور ظلم یہ نہیں ہے کہ کسی کی زمین دبانا، ظلم یہ ہے کہ بندہ اپنی طاقت سے کسی کو دبائے، کسی کے خلاف اپنا حق جتائے، کسی پر ناحق اپنا حق جتائے، یہ ظلم ہے۔ ظلم یہ نہیں کسی کا مال کھوسو، ظلم یہ نہیں کسی کا لٹ مارو، بلکہ یہ ہے کہ اپنے حکم چلانا، جب تک حالانکہ وہ اس حکم کے تابع نہ ہو، وہ اس حکم کے تابع نہ ہو، پھر بھی اس پر اپنا حکم چلانا اور اپنی مرضی سے اس کام کو کرانا، یہی ظلم ہے، یہی ظلم ہے۔ اب یہ باپ اپنے بیٹے پر کرے، یا بیٹا اپنے باپ پر کرے، یا ایک سسر اپنی بہو پر کرے، یا ایک شوہر اپنی عورت پر کرے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات اٹل حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے جس وقت بڑھیا نے کہا اللہ تو موجود تھا، اگر میں نہیں تھا، اگر میں نہیں تھی، اگر کہ کوئی میرا ذمہ دار نہیں تھا، تو میرا ذمہ دار تھا، تو میرا خالق تھا۔ جس وقت بندہ دل سے کہتا ہے، جس وقت بندہ دل سے کہے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے درمیان سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اور پتہ کیا ہے، جس وقت بوڑھی اماں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا جبرائیل جا، دیر نہ لگا، یہ کیا کرنا ہے کہ الٹ دے، بادشاہ کو بھی الٹ دے اور اس محل کو بھی کھنڈر بنا دے، ریزہ ریزہ بنا دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک کمزور کا حق دبایا، اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس کمزور کا حق دبایا۔ آج یہ بات برحق ہے، آج جو طاقتور آج کسی ظالم کے ظلم کے نیچے، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ حق کے لیے جان دیتا ہو، حق کے لیے قربانی دیتا ہو، یہ تو ایک امتحان ہوتا ہے، سن لینا غور سے، یہ تو ایک امتحان ہوتا ہے۔ لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو اپنی سزا کاٹتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کہ وہ مسلمان ہوتا ہے جو کسی پر ظلم کرتا ہے، وہ ظالم کے نیچے دبا رہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ مزہ دنیا کے اندر چکھاتے ہیں۔ ظلم وہ چیز ہے دو گناہوں کا بدلہ، جب تک انسان مرتا نہیں، جب تک وہ دنیا کے اندر دو گناہوں کا مزہ نہ چکھ لے۔ دو گناہ کون سے؟ ایک ظلم ہے اور دوسرے ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ مرے گا نہیں لکھ کر لے جانا اور شیشے کے اندر چپکا دینا اور اپنی نظر ڈالنا جب تم یہ کام کرو گے۔ ویسے تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہم کو اس گناہ میں مبتلا نہ کرنا۔ کسی پر ظلم کرو گے مرو گے نہیں، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو گے سداؤ گے مرو گے نہیں، جب تک اس کا مزہ نہیں چکھو گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے کہ بندہ جب تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا جب تک ان دو گناہوں کا مزہ نہ چکھ لے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور اس محل کو کھنڈر بنا دیا۔ میرے عزیزو، یہ بات رونگٹا کھڑا کر دینے والی، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہے۔ اور یہ واقعات جو ہے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والے واقعات ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے والے واقعات ہوتے ہیں، اس لیے واقعات سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا احسن القصص، یہ جو قصے ہیں نا، یہ جو واقعات ہیں نا، یہ انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔